اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے بیوقوف بنانے کے بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں۔ اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے، بے حیائی چھڑوا دیتی ہے۔ جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ایک فرض پورا کر رہے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے۔ کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے، اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں۔ جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ؟ وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا؟ جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے، زمین پر سر رکھ کے کہے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی وہ؟ اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق۔ کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے، بے وقوف آدمی اوقات بولتا ہے ہمیشہ اپنی، عقل مند کو پتا ہے یار ہماری کیا اوقات ہے، اگر دولت ہے ہمارے پاس چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ لیبیا کے صدر کو دیکھو، ارب پتی آدمی تھا، جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے، شہزادوں کو۔ تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے، دولت گئی روڈ پہ آ گئے بیچارے، وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا، یہ صحت ہے، بیمار ہونے میں ٹائم، ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے۔ تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا، دولت پہ فخر کرنا، صحت پہ فخر کرنا، شادیوں پہ فخر کرنا، یہ سب بچکانا باتیں۔ یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی۔ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو، اور یہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی، یہ خود یس سر جی سر جی سر، ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے؟ یس سر جی سر، یس سر جی سر۔ اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے یہ تمہاری ایسی کی تیسی، وہ بھائی وہ بڑے آ گئے، وہ اب ہمارے باپ ہیں۔ وہ کون ہے؟ اب ان کی طرف توجہ کرو۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے؟ اللہ۔ تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے، تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں؟ اللہ۔ تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے، میں اتراؤں گا، تکبر کروں گا، دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے۔